يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا والي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آپ میں سے اکثر لوگوں کے میں نے فارم دیکھے ہیں، تو مطلب ابھی فارمل بات ہم نہیں کر رہے ہوتے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلا دیں. تو آبجیکٹو میں، ایمز میں اکثر لوگوں نے اپنے ایمز کا، گولز کا، زندگی کے، لائف کے مقاصد کا تذکرہ کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ عمومی ہماری زندگی کے مقاصد تو یہی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا، اس میں تو کوئی شک نہیں. جنت میں جانے والے ہم بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے سارے مقاصد اخروی نہیں ہیں، آخرت سے ریلیٹڈ نہیں. کچھ ہماری زندگی کے مقصد، آبجیکٹو ایسے ہونے چاہیے جو اس دنیا سے متعلق ہوں. یہ بہت ضروری ہے، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. اس کے بغیر بہت مشکل ہے، مطلب انسان کہے کہ میں کوئی شعوری زندگی گزار رہا ہوں، بہت مشکل ہے یہ کلیم کرنا، یہ دعویٰ کرنا. بس دو چار لوگوں کے اچھے جوابات تھے جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کا بھی کوئی آبجیکٹو رکھا ہے. یہ بہت ضروری ہے. مطلب ہماری اس ورکشاپ کا بھی ایک بڑا مقصد یہ ہے دنیا میں ہمارے دینی آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، جن کو ہم مکمل کر سکیں، جن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، تو کچھ ایفرٹ کرنی چاہیے. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صدق اللہ العظیم. تو ہماری یہ جو 2 روزہ ورکشاپ ہے، اس کا جو مین تھیم ہے، مرکزی خیال ہے، وہ اسلامک انٹلیکچوئل تھاٹ ہے، جسے ہم فکر اسلامی کہتے ہیں یا دانش اسلامی کہتے ہیں. تہذیبوں کا غلبہ 2 طرح کا ہی ہوتا ہے، مطلب ہم میں سے سب لوگوں کے علم میں ہے، یا تو سیاسی غلبہ ہے یا پھر فکری غلبہ ہے. تو ویسٹرن سویلائزیشن اس وقت سیاسی طور پہ بھی غالب ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فکری طور پہ بھی وہ لوگ غالب ہیں. سیاسی غلبہ ایسا ہے کہ ہر دوسرے بندے کو اس کا احساس ہو جاتا ہے، مطلب ہم غلام بنا لیے گئے ہیں.
یہاں پہ جو ہے وہ برٹش کالونی بن گئی، ہمارا سب کانٹیننٹ، سب کے اندر احساس پیدا ہو گیا ہم فکری طور پہ مغلوب ہیں یا ہمیں ڈومینیٹ کر لیا گیا ہے، تو اس کا احساس بہت کم لوگوں میں پیدا ہوتا بھی ہے اور ہوا بھی ہے ایکچوئل میں۔ اور ہمارے ہاں جو مسلم سوسائٹیز ہیں ان کی طرف سے مطلب سیاسی غلبے کا تو رسپانس بہت شدت سے آیا نا، ہر جگہ ہی آیا، تحریکیں کھڑی ہو گئیں، جہاد کی، یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ ویسٹ ہم سے انٹلیکچوئل وار کی ایک کنڈیشن میں ہے، یا ہم ویسٹ سے انٹلیکچوئل وار کی کنڈیشن میں ہیں، اور ویسٹ ہمارے اوپر بری طرح سے غالب ہے، اور ہمارے اندر یہ سوچ بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے یا ہم مغلوب ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہماری جو 2 روزہ نشست ہے، اس کا یہ موضوع ہے کہ فکری جو اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے خاص طور پہ اسلام کے ساتھ، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انسان کی جتنی بھی علمی کاوشیں رہی ہیں، شروع سے اگر ہم انسان کی تاریخ کا ہم جائزہ لیں تو انسان کی جتنی بھی علمی کاوشیں رہی ہیں، ان سب علمی کاوشوں کے پیچھے، ایفرٹس کے پیچھے کچھ تجسس ہے، سسپینس ہے۔ انسان بیسیکلی ڈیفائن کرنا چاہتا ہے اس یونیورس کو، اس کائنات کو۔ کچھ لوگ مذہب کے ذریعے سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، مطلب انسان سمجھنا چاہتا ہے کائنات کیوں ہے، کیسے ہے، کس وجہ سے ہے، انسان کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیسے ہے۔ تو یہ سب جو علمی کاوشیں ہیں ان کو مختلف اپروچز سے سمجھا گیا۔ کچھ لوگوں نے فلسفی کے راستے سمجھنے کی کوشش کی، یونیورس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اہل مذہب نے بھی یہ کاوشیں کی ہیں۔ اب موجودہ دور میں ماڈرن ایج میں جس کا ہم حصہ ہیں، تو سائنس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ وہ یونیورس کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں جو لیٹسٹ اپروچ ہے، مطلب سائنس کی جسے ہم معراج کہہ سکتے ہیں، کہ جتنا کچھ انسان نے سوچ سکنا تھا انسان نے سوچ لیا نا، مطلب فلسفہ سوچ لیا، اب تو فلسفے کا دور ختم ہو گیا، اب تو ہم سائنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں نا۔ فلسفہ تو ایک طرح سے، وہ تو سائنس والے تو یہی کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں مر چکا ہے، ختم ہو گیا، ویسے بھی مر چکا ہے، اور یونیورسٹیز میں کئی فلسفے کے ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر نہیں آتے، اگر ہیں تو آباد نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب سائنسٹسٹوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، سائنسدانوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب سائنس میں جو معراج ہے، جہاں تک پہنچ چکے ہیں یا جہاں یہ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایکویشن بنانے کے چکر میں، ایک ایکویشن ایسی کہ جس سے یہ پوری یونیورس ڈیفائن ہو جائے۔ یہ مطلب آپ کہیں کہ ہزارہ سال سے ہر ڈسپلن کے اندر، فلسفی میں، ریلیجن میں، سائنس میں، ہر میجر ڈسپلن کے اندر انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ بس وہ کچھ ایسی ایکویشن دے دے، کوئی ایسی مساوات دے دے، کوئی ایک ایسا جملہ بول دے، کچھ ایسا جو ہے وہ بیانیہ نیریٹو دے دے کہ جس سے ہر چیز ڈیفائن ہوتی چلی جائے، مطلب سب چیزیں کھلتی چلی جائیں، بس ہر چیز سمجھ میں آ جائے، ساری گتھیاں جو الجھی ہوئی ہیں گویا وہ سلجھ جائیں۔ اب اس کو سائنس والے تھیوری آف ایوری تھنگ کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی تھیوری ہے کہ جس سے ہم ایوری تھنگ، ہر چیز کو ڈیفائن کر دیں، ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا اس تھیوری سے۔ اور اس میں مطلب لیٹسٹ جو کنٹریبیوشن ہے اس میں وہ اسٹیون ہاکنگ کی ہے۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کے بعد کہا جاتا ہے، مطلب اگرچہ آئنسٹائن کے بعد سب سے بڑا سائنسٹسٹ نہ بھی ہو، لیکن بہرحال بہت بڑا سائنسٹسٹ ہے۔ تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی تھیوری دے دیں دنیا کو کہ جس سے ہر سوال کا جواب مل جائے، خدا ہے، نہیں ہے، انسان ہے، کیوں ہے، کہاں سے آ گیا ہے، کیسے آ گیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، گڈ کیا ہے، ایول کیا ہے، ہر چیز کا، ایوری تھنگ کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے، یہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ اب وہ ایکویشن بنانے کے اس کے اندر اس کو ابھی جو ابتدائی مراحل میں اس کا جو ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا، کبھی اس کو اسٹنگ تھیوری کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو ایم تھیوری کہہ دیتے ہیں۔
اب اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 ڈائمینشنز ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 11 ڈائمینشنز ہیں. بہرحال ہر دور میں انسان کی یہ خواہش رہی ہے. مطلب 3 ڈائمینشنز تھی نا پہلے، مطلب ہم 3D کے اندر ہیں نا، چوڑائی، لمبائی اور گہرائی میں. پھر چوتھی ڈائمینشن جس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا آئنسٹائن نے، وقت ٹائم کے بغیر آپ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، صرف اسپیس سے آپ چیزوں کو نہیں ڈیفائن کر سکتے، ٹائم کا ایلیمنٹ بھی ساتھ شامل کرنا پڑے گا. اب وہ اچانک 10 ڈائمینشنز کے اوپر چلے گئے اور 11 تک چلے گئے. چیزوں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو اتنی ڈائمینشن سے دیکھنا پڑے گا، لیکن وہ ڈائمینشنز ان کے قابو میں نہیں آ رہے. مطلب تھیوریٹیکلی موجود ہیں لیکن سمجھنا کیا، سمجھانا مشکل ہے. تو مطلب وہ لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. مطلب ان کے ایک فکری جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے ان کے فکر کی، ان کے تھاٹ کی. لیکن ہمارے ہاں ابھی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو بہت بہترین چیزیں موجود ہیں. مطلب سب کام ہوا ہے ہماری تاریخ میں، اور ہمارے علماء نے، ہمارے اسکالرز نے کر دیا. بس تھوڑی سی اگر ہم توجہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کے لیے انہوں نے زندگیاں کھپا دی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو. ماڈرنٹی پہلے آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، جسے ہم جدیدیت کہتے ہیں. جدیدیت کے اندر ایشو یہ تھا کہ آپ چیزوں کو ڈیفائن کرنا چاہتے تھے، تو چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک اپروچ یہ تھی کہ یہ جو دنیا کے اندر چیزیں اس وقت تک ڈیفائن نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کچھ چیزوں کو پرنسپلز نہ مان لیں. یعنی کچھ یونیورسلز ہیں، یونیورسل ٹروتھ جسے آپ کہتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، وہ آپ کو ماننے پڑیں گے. جدیدیت میں یہ اپروچ تھی کہ انہوں نے مذہب کو نہیں مانا، مذہب سے انہوں نے کائنات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کی. تو آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ڈیفائنر چاہیے. اگر وہ ریلیجن نہیں ہے ڈیفائنر، اگر وہ خدا نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے جو میری زندگی کو ڈیفائن کرے گا، تو کون کرے گا؟ تو وہ پرنسپلز ہیں. انہوں نے کہا کچھ پرنسپلز ایسے ہیں، کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو یونیورسل ہیں، کوئی شخص ان کا انکار ہی نہیں کر سکتا. وہ پرنسپل سے آپ ڈیفائن کریں. ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. اس طرح سے کچھ پرنسپلز کے اوپر انہوں نے بنیاد رکھی. ایتھکس کو بھی ڈیفائن کر دیا، کیا اخلاقیات میں ہے کیا نہیں ہے. مطلب جو چیزیں یونیورسل تھیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ کائنات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. دوسری جو اپروچ تھی جسے مابعد جدیدیت کہتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم اپروچ جسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، کوئی پرنسپل نہیں ہے. سچ جو ہے وہ ہمیشہ، ٹروتھ جو ہے وہ ہمیشہ ریلیونٹ ہوتا ہے. انسان کا سب سے بڑا تجسس کیا ہے؟ انسان ریالٹی کو جاننا چاہتا ہے. انسان حقیقت کی تلاش میں ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں سچ کو پا لوں. ٹروتھ کیا ہے؟ لیکن ہر جگہ ہر ایک نے اپنی اپنی دکان لگائی ہوئی ہے نا. مطلب تھوڑا سا ہم اس بات سے نکل جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. اب اگر ہم اس بات سے نکل جائیں تو اس طرف سائنس والے بیٹھے ہیں، ادھر فلسفے والے بیٹھے ہیں، ادھر ریلیجن والے بیٹھے ہیں. پھر ریلیجن والوں میں آگے دیکھیں، یہ جو ہے وہ سیمیٹک ریلیجن والے ہیں، آسمانی مذاہب والے، ڈیوائن ریلیجن والے. یہ وہ دوسرے جو مین میڈ ریلیجن ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت والے ہیں، سکھ ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کیا کہہ رہا ہے؟ سچ میرے پاس ہے، سچ میرے پاس ہے، جسے سچ چاہیے میرے پاس ہے. مطلب کیا جو کرسچینٹی کو فالو کرنے والے ہیں، ایک پریسٹ، ایک پادری جو ہے، ان میں سے کتنے جو اپنے آپ کو مطلب سمجھ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے چلے اسلام کو اسٹڈی کیا، سمجھ لیا کہ اسلام ٹھیک ہے. میجورٹی تو ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو ساری زندگی یہی سمجھتے ہیں کہ سچ ہمارے پاس ہے. ہر جگہ پہ یہی ہے. سائنسز یہ سمجھ رہے ہیں کہ سچ میرے پاس ہے، ریالٹی میرے پاس ہے. فلاسفر یہ سمجھ رہا ہے، ریلیجن والے یہ سمجھ رہے ہیں. تو ماں بعد جدیدیت والوں نے آ کے کہا کہ سچ جو ہے، ٹروتھ جو ریالٹی ہے، یہ ریلیونٹ ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے. سب کا سچ سچ ہے، سچ ایک نہیں. یعنی جدیدیت تک اپروچ کیا تھی؟ جدیدیت تک اپروچ یہ تھی کہ سچ ایک ہے، ریالٹی ایک ہے، حقیقت ایک ہے، باقی سب غلط ہے. ٹھیک ہے، اس لیے سب اس ایک ٹھیک کی تلاش میں تھے.
ہو سکتا ہے پہنچ جاتے اس پہ اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے. انہوں نے آ کے گویا ایک طرح سے بیڑا غرق کر دیا، اور اس میں خود ان کو سائنس سے بھی بنیادیں مل گئی. تھیوری آف دی جنرل ریلیٹیوٹی ہے کہ ہر انسان اپنے اینگل سے بالکل ٹھیک سمجھتا ہے. اور پھر انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے تمام علوم کو، یعنی جدیدیت والوں نے تمام علوم کو اپنے ایک ورلڈ ویو سے ڈیفائن کیا تھا، اور وہ ورلڈ ویو کیا تھا؟ ارتقاء کا نظریہ، تھیوری آف ایوولوشن. مطلب یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے ماڈرنٹی کا کہ انہوں نے ہر ماڈرن سائنس کو ایوولوشن کے نظریہ کے اوپر، مطلب ایک ان کا پورا ورلڈ ویو ہے نا کائنات کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں. یہ بہت سمپل سی بات ہے نا، یہ کتنی بڑی ریالٹی ہے. اس ریالٹی کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میں اور آپ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، مطلب یونیورس کے ایک کونے میں کہیں پڑے ہیں، اس زمین کے اوپر موجود ہیں. لیکن کہاں سے آ گئے؟ انٹری کہاں سے ہوئی؟ بس اس سوال کا تجسس ہے کہ ہم کہاں سے اس پلانٹ ارتھ میں انٹر ہوئے، ایگزٹ کہاں ہوئے؟ دوسرا بڑا کوشچن ہے. آ کہاں سے رہے ہیں یہاں اس زمین پر، جا کہاں ہے؟ تو جدیدیت والوں نے اس کا جو جواب دیا وہ انٹری کا، وہ تو ارتقاء سے دیا، ایوولوشن سے. اور صرف یہ نہیں کہ سائنسسٹ جو ہے ان کی بنیاد ایوولوشن کا نظریہ. آپ مطلب ان کی ہسٹری کو دیکھ لیں، پورا ہسٹری کا ڈسپلن انہوں نے ایوولوشن کے نظریے پہ کھڑا کر دیا کہ ہسٹری جو ہے وہ اس میں ارتقاء ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اینڈ آف ہسٹری کا جو کانسیپٹ آ گیا کہ ہسٹری ختم ہو جائے گی. ارتقاء کیسے ہو رہا ہے کہ ایک تھیسس آتا ہے، پھر اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر سنتھیسس بن جاتا ہے، پھر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے. کوئی اور ان کا آپ ڈسپلن پکڑ لیں، ہر ڈسپلن کے اندر انہوں نے ایوولوشن کی تھیوری لگا دی. لسانیات، لنگوسٹک جسے کہتے ہیں، زبانیں، زبانوں کے اندر زبانیں کیسے بنی؟ زبانوں کے اندر ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں، جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں زبانوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ زبانیں جو ہے وہ ایوولوشن. تو مطلب انہوں نے اپنے ہر میجر ڈسپلن کو ایک ورلڈ ویو دیا ایوولوشن کی تھیوری کے ذریعے سے کہ انسان کہاں سے آیا، بس ایوالو ہوا ہے، کچھ لاز آف نیچر ہے ان سے ایوالو ہوا ہے، اور اپنی ہر سائنس کو اس کے اوپر کھڑا کر کے دکھا دیا. تاریخ ہے تو اس میں بھی ایوولوشن ہے، سائیکالوجی ہے، انسانی نفسیات ہے تو اس میں بھی ایوولوشن ہو رہا ہے، لسانیات ہے، زبان ہے تو اس میں بھی ایوولوشن ہو رہا ہے. ہر چیز کے اندر، معاشیات، اکنامکس ہے، اس کے اندر بھی ایوولوشن ہو رہا ہے. پہلے جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام تھا، اس میں ظلم زیادہ تھا، پھر کیپٹلزم آ گیا، اس میں ظلم کم ہو گیا. اب سوشلسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس سے آگے ہم نے جانا ہے، اور وہ اگلا مرحلہ کیا ہے ایوولوشن کا؟ سوشلسٹ اسٹیٹ ہے، سوشلزم آ گیا، اس میں اور ظلم کم ہو جائے گا معاشی اعتبار سے. ماں بعد جدیدیت والوں نے کہا کہ نہیں، ہر چیز ریلیونٹ ہے، ہر چیز اضافی ہے، تو مطلب کیا ہے کہ ہر چیز ہی سچ ہے. تو اب انہوں نے ہر ڈسپلن کو، عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر ڈسپلن کو اپنی سوچ کے مطابق کھڑا کر کے دکھا دیا. ایون کہ آپ یوں دیکھیں کہ آرٹ، ایبسٹریکٹ آرٹ کے نام سے انہوں نے ایک آرٹ پیش کیا ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ کیا ہے؟ کبھی آپ ایبسٹریکٹ آرٹ دیکھیں تو ایبسٹریکٹ آرٹ یہی ہے کہ مطلب جو جیسے مرضی ڈیفائن کر لے اس کو. مصور نے تصویر بنائی ہے، تصویر کیا بنائی ہے مطلب ہے آپ کو ایسے، آپ تو یہ کہیں گے کہ یار بس چھینٹے مار دیے بس. اب آپ سمجھیں کہ یہ گدھا ہے، کوئی سمجھے یہ انسان ہے، کوئی سمجھے نہیں کتا بنایا ہے، کوئی کہے بھائی بلا بنایا ہے، کیا بنایا ہے. ریلیونٹ ہے، ٹروتھ کیا ہے؟ ریلیونٹ ہے، سچائی ریلیونٹ ہے. تو انہوں نے ایبسٹریکٹ آرٹ یعنی آرٹ کو بھی ریلیونٹ بنا دیا. مطلب بڑے بڑے مصور پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایسا آرٹ متعارف کروانا شروع کر دیا کہ جس میں آپ ایک چیز تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. بلکہ اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی کہ کلچر جو ہے وہ یونیورسل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ان میں بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے ماڈرنسٹوں میں اور اس میں پوسٹ ماڈرنسٹوں میں. پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ دیکھو کلچر جو ہے کبھی یونیورسل نہیں ہوتا.
مطلب یہ تو یونیورسلس کے اوپر چل رہا ہے نا کہ کچھ یونیورسل ہے. اچھا انہوں نے ایک مثال دی, انہوں نے کہا بھائی دیکھو دنیا کے ہر کلچر میں کچھ چیزیں آپ کو کامن ملیں گی. تو ماں باپ جدیدیت والوں نے کہا کوئی ایک مثال بیان کر دو جو دنیا کے ہر کلچر میں ہو. جدیدیت والوں نے کہا کہ بھائی وہ مثال یہ ہے کہ منگنی کے موقع پہ انگوٹھی دینا تمہیں دنیا کے ہر کلچر میں ملے گی. اور انہوں نے اس کی بھی 2-3 کلچر ڈھونڈ نکالے تھے ریسرچ سے کہ جہاں منگنی کے موقع پہ انگوٹھی نہیں دی جاتی. تو خیر مطلب انہوں نے ہر چیز کو مطلب ریلیونٹ کر کے دکھا دیا. ان کا کیا تھا کہ ہر چیز کے اندر کچھ پرنسپلز ہیں, کلچر ہے, سیولائزیشن ہے, کچھ جن کے اوپر وہ تہذیبیں کھڑی ہیں, پوری دنیا چل رہی ہے کچھ اصولوں کے اوپر. وہ اصول یونیورسل ہیں, ان اصولوں سے آپ ڈیفائن کریں گے. انہوں نے آ کے وہ سارے اصول اڑا دیے, کوئی اصول نہیں ہے, بس سب کا خدا سچا ہے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی سچا ہے, جو مانتا ہے وہ بھی سچا ہے. پھر ہر ایک نے خدا کو جس طرح سے ڈیفائن کیا وہ اسی طرح سے. مطلب ان کے نزدیک مہدی حسن اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں پڑے گا؟ فرق پڑے گا وہ جو اس کو سننے والا ہے. اگر وہ سننے والا کہتا ہے کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے آگے مہدی حسن کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ٹروتھ ہے, یہ سچائی ہے. یہ سچائی ریلیونٹ ہے, یونیورسل نہیں. ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے. ریلیونٹ ہے تو میرا سچ وہ میرا سچ ہے, آپ کا سچ آپ کا سچ ہے. مطلب اگر کوئی کہے کہ جی یہ ٹرمپ جو ہے وہ ارسطو سے زیادہ ذہین تھا تو یہ بالکل بات 100% ٹھیک ہے ماں باپ جدیدیت والوں کے نزدیک, کیونکہ ٹروتھ کیا ہے وہ ریلیونٹ ہے, سچائی جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. تو سب سے پہلے جو ہے کائنات کے بارے میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھیں, مطلب ابھی ہم یہ کوشچن جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, سچ کیا ہے. یہ سوال سب لوگوں کے سامنے آیا, سب بھی حق کی تلاش میں. ہمارے ہاں بھی مطلب مسالے کے اندر بھی جو جنگ ہوتی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, ہر بندہ کہ میں حق کی تلاش میں ہوں, میں حق کی تلاش میں ہوں, سرچ اپ کرو. سب کا کلیم یہی ہے بیسیکلی. بہت آپ مائنر لیول مائکرو لیول پہ آ جائیں, بہت میکرو لیول پہ بھی چلے جائیں, یہی انسان کہہ رہا ہوتا ہے. کائنات کے بارے میں کہ کائنات کا سچ کیا ہے, سب سے پہلے جو ہے وہ پارمینیڈائز کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کائنات کے بارے میں یہ تصور پیش کیا کہ کائنات جو ہے وہ بیسیکلی اس کے 2 رخ, ایک کائنات جو ہے وہ اصلی ہے اور ایک ظاہری. جو اصلی کائنات ہے اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس میں ثبات ہے, اور جو ظاہری ہے اس میں تغیر ہے. یعنی ظاہری کائنات یہ ہے, ظاہری یونیورس جو ہمارے سامنے ہے, سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ظاہری ہے, اس میں تغیر ہے. تغیر تو سمجھتے ہیں نا, مطلب اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اس کائنات کے پیچھے, یہ جو ظاہری کائنات ہے اس کے پیچھے ایک اور کائنات ہے جو کہ اوریجنل ہے, اوریجنل یونیورس وہ ہے, حقیقت وہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی. مطلب یہ بھی فلسفیوں کے ہاں بڑا مسئلہ رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کے اندر تبدیلی نہیں آتی, حقیقت ہمیشہ ایک رہتی ہے, وہ متغیر نہیں ہوتی, چینج نہیں ہوتی. اس کائنات میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے. انسان ہے, بچہ ہے, بچے سے جو ہے وہ جوان ہو گیا, جوان سے بوڑھا ہو گیا, ہر لمحے مطلب ہمارے اندر سیلز بن رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, سب کائنات کے اندر تغیر ہے. تو جس چیز میں تغیر ہے یہ حقیقی نہیں ہو سکتی. تو حقیقت میں وہ یہ کہتے ہیں تغیر نہیں ہے. تو اس نے یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ یہ ظاہری جو یونیورس ہے اس کے پیچھے ایک یونیورس ہے جو اصل میں حقیقت جو اوریجنل یونیورس ہے. اب اس چیز کو جو ہے وہ بعد میں افلاطون نے لے لیا یہاں سے. افلاطون نے یہ کانسیپٹ دیا کہ بیسیکلی جو ہے وہ عالم سے مراد برڈ, دنیا,
دنیا کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا کہ عالم جو ہے وہ دو ہے، ایک عالم مثال ہے اور ایک عالم مادی ہے، یا اس کو حسی کہتے ہیں، حسی حواس سے ہے۔ حواس سمجھتے ہیں نا، 5 سینسز، وہ عالم جس کا ہم ادراک، جس کی پرسیپشن جو ہے وہ 5 سینسز سے ہوتی ہے، وہ عالم حسی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس عالم کے پیچھے جو ہے وہ ایک اور عالم ہے، ایک اور اس دنیا کے پیچھے۔ ابھی سائنس میں یہ کانسیپٹ آ رہا ہے پیرلل ورلڈ کا، پیرلل ارتھ کا، مطلب فلاسفی آف سائنس میں تو اب خیر اتنا کچھ آ گیا ہے کہ بس وہ لگتا ہے کہ ہیری پوٹر ہی بنا دی انہوں نے، تو بہت کچھ، مطلب پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ، ملٹی ورس کا کانسیپٹ، کائناتیں ایک سے زیادہ ہیں، ایک یونیورس کے پیرلل یونیورس موجود ہے، پیرلل ارتھ کا کانسیپٹ، اس زمین کے پیرلل ایک اور زمین موجود ہے جہاں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ باہر جو بھی ہے وہ، اب میری بات ہے، مذہب سے جب جان چھڑائی ہے تو ڈیفائن تو کرنا پڑے گا، سر کے اوپر آئی تو ہے کہ اگر خدا نہیں چلا رہا تو پھر کیسے چل رہی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح نا، سچ کیا ہے پھر؟ اگر خدا سچ نہیں ہے تو پھر کیا سچ ہے؟ وہ سچ تو وہ پھر ادھر ادھر کے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ تیر تکے چلاتے ہیں تو وہ چلا رہے ہیں۔ تو عالم، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ افلاطون یہ کہتا ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اس دنیا میں بہت سارے گھوڑے ہیں، ہزاروں لاکھوں گھوڑے ہیں، دنیا میں جتنے گھوڑے ہیں ان سب کے پیچھے عالم مثال میں ایک گھوڑا ہے جو آئیڈیل گھوڑا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کے پیچھے ایک آئیڈیل انسان ہے جو عالم مثال میں ہے۔ یہ سب اس کی کیا ہیں؟ فوٹو کاپی ہیں، اس لیے ان میں فرق ہے۔ وہ آئیڈیل ایک ہی ہے، آئیڈیل گھوڑا ایک ہی ہے، آئیڈیل انسان ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، وہ سنگولر ہے۔ لیکن اس سے آگے جو گھوڑے بنے ہیں یہاں دنیا میں وہ بہت سارے ہیں، ان میں ویریشن ہے، ان میں آپ کو فرق بھی نظر آئے گا، ان میں تفاوت بھی ہے، ان میں ڈفرنس بھی ہے۔ تو یہ عالم مثال کا کانسیپٹ دیا افلاطون نے۔ یہ تقریباً افلاطون کا جو زمانہ بنتا ہے 348، مطلب جسے ہم قبل مسیح کہتے ہیں نا، BC۔ افلاطون کے بعد جو صاحب آئے، مطلب یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا عالمی مثال کی۔ عالمی مثال مطلب ایک باطنی دنیا ہے، ایک ایسی ورلڈ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس دنیا کے پیچھے ایک اور دنیا ہے، ریئل دنیا وہی ہے، ریئل ورلڈ وہ ہے، یہ دنیا ریئل نہیں، یہ حقیقی دنیا نہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ اس کا سایہ ہے، جو بھی ہے بات، لیکن یہ ریئل ورلڈ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کو ہم 5 سینسز سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم عقل کے ذریعے سے سوچ سکتے ہیں، اس ریئل ورلڈ تک ہم عقل کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اس کا ہم تخیل کر سکتے ہیں، اس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی آبزرویشن ممکن ہے۔ اس کو اب یوں بھی کہہ لیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عالم مثال جو ہے یہ کلیات کا عالم ہے، کلیات، پرنسپلس، یونیورسلس، اور عالم مادی جو ہے میٹیریل ورلڈ جو ہے یہ جزیات کا عالم۔ اچھا، کلیات کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا، کلی کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا، جزئی کا خارجی وجود ہوتا ہے، یعنی جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ جزیات ہے۔ پرنسپل کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ذہن میں ہوتا ہے، پرنسپل ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے، باہر دنیا میں آپ کسی کو پرنسپل دکھا نہیں سکتے، اصول جو ہے، ضابطہ جو ہے، قاعدہ جو ہے وہ آپ دکھا نہیں سکتے۔ ہاں، جب آپ اس پرنسپل کی اپلیکیشن کریں گے تو پھر اس وقت معلوم ہوگا۔ اب آپ جو ہے وہ اس کو آپ یوں سمجھیں، تھوڑا سا ذہنی مشق یہاں سے شروع کر دیں۔ انسان ایک کلی ہے، اب دنیا میں انسان نہیں دکھا سکتے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، آئیڈیل نہیں، اس کے باوجود انسان زید بکر ہے،
جو بھی ہے زید بکر ہے. دنیا میں اربوں انسان ہیں, ان سب میں ایک کامن چیز کیا ہے کہ وہ انسان ہے. انسانیت مطلب ہم سب میں فرق ہے نا, ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب میں فرق ہے, شکل و صورت میں, فارمز میں, ایج کا ڈفرنس ہے سب, لیکن کچھ چیز کامن ہے. اس کامن چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیومینٹی, انسانیت. وہ نہیں ہے, وہ آپ علیحدہ سے نہیں دکھا سکتے. تو وہ جو کامن چیز ہے ان سب انسانوں کے اندر, جسے ہم انسان کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جیسے ہیں, ہم ان کو حیوانوں سے جدا کر رہے ہیں. حالانکہ یہ خود ان میں اتنا فرق ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب انسان ہیں. لیکن حیوانوں کو ان سے جدا کر رہے ہیں, ہم جانوروں کو ان سے جدا کر رہے ہیں, درختوں کو جدا کر رہے ہیں. تو کوئی ان میں کامن چیز ہے نا, وہ کامن چیز علیحدہ سے موجود نہیں. اس کامن چیز کو ہم انسان کہہ رہے ہیں, اس کو کلیات کہتے ہیں, پرنسپل کہتے ہیں. وہ خارج میں نہیں ہوتی, وہ صرف ذہن میں ہوتی ہے. انسانی ذہن اس کو ایبسٹریکٹ کر لیتے ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں, ابھی مزید اس میں نہیں جاتے. تو عالم مادی میں اس انسان کی جزیات موجود ہیں, زید موجود ہے, بکر ہے, فلاں, یہ وہ جتنے بھی لوگ, ان سب کے اوپر انسان کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سب آپس میں ایک جیسے بھی نہیں, بالکل ایک جیسے نہیں ہے نا. تو حقیقت جو ہے ان سب کے پیچھے, زید بکر کے پیچھے ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے. اور وہ ریالٹی کیا ہے؟ انسان. وہ ایک ہے. ریالٹی ہمیشہ ایک ہوتی ہے, حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے. زید بکر دونوں ایک چیز نہیں ہے, وہ دو علیحدہ چیز ہیں. اس کے بعد ایک عیسائی پادری تھے پلاطینوس کے نام سے. ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے 270, مطلب عیسوی کا 270 میں ہم وفات لکھ رہے ہیں. مطلب انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا. اچھا, اب یہ جب ایک سوال تو یہ پیدا ہوا ریالٹی, حقیقت کے بارے میں, کہ حقیقت کیا ہے, ریالٹی کیا ہے, سچ کیا ہے, اور خاص طور پہ یونیورس کے بارے میں. چلیں اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں. مطلب سوال یہ پیدا ہوا وجود کیا ہے. اب ایک عام آدمی کے سامنے یہ سوال کریں تو آپ کہیں یار پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے, وجود کیا ہے, یہ بھی کچھ سوال ہے. لیکن یقین مانے پورا فلسفہ آپ کے 2-3 ہزار سال کی جو تاریخ ہے, اور اب آپ کے سائنس کی بھی جو 400-500 سال ماڈرن سائنس کی تاریخ ہے, نیوٹن سے اگر آپ اس کو لے لیں, سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کوسچن یہی ہے, وجود کیا ہے. یعنی جو سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے. اگر جو سائنس والے ہیں وہ ذرا ان کے سامنے کوٹیشن رکھتا ہوں, اس سے بڑا اچھا سمجھ میں آئے گی. یہ ایک میکس پلانک کوانٹم تھیوری کے بانی تھے. کوانٹم فزکس تو جانتے ہوں گے نا آپ میں سے اکثر لوگ. فزکس میں 2 میجر ڈسپلنس پیدا ہوئے. ایک تو جسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں, اور ایک کوانٹم فزکس. کوانٹم فزکس کی بانیوں میں سے ہے میکس پلانک. اب ذرا وہ دیکھیں کہ وہ وجود کو ڈیفائن کر رہے ہیں. مطلب سائنسٹسٹ کے سامنے جب یہ سوال آیا کہ وجود کیا ہے, انسان کس چیز سے بنا ہوا ہے, مائکرو لیول پہ چلے جائیں, کہاں تک پہنچ گیا, ایٹم تک پہنچ گیا نا. تو ساری چیزیں کس سے بنی ہوئی ہیں, ایٹم سے. اب ایٹم کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا. ایٹم کس سے بنا ہوا ہے؟ اچھا, ایٹم نیوکلیس ہے, ایٹم کے اندر اور کیا ہے, نیوٹران ہے, پروٹون ہے, الیکٹران ہے, پتہ نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کو مور دین 100 پارٹیکلز ڈسکور کر لیں. اچھا, اب یہ پارٹیکل کس سے بنے ہوئے ہیں؟ اب اس سے بھی نیچے لیول پہ چلے گئے, کوارکس. کوارکس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی چارج, پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ہے. تو غالباً اس کی اسپیلنگ یہی ہے, اگر نہیں ہے تو درست کر لیجیے. تو سی نکال. تو
کوارٹز کے بارے میں جو ہے اب یہ ہے کہ اب کوارٹز سے بھی نیچے جانا چاہتے ہیں، میٹر کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ہے کیا. اب میکس پلانک صاحب کی جو ہے یہ کوٹیشن ہے وہ کیا کہتے ہیں جی. اینڈ سو ہیونگ اسٹڈیڈ دا ایٹم، میں نے جہاں تک ایٹم کا مطالعہ کیا، آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ دیر از نو میٹر ایز سچ، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں میٹر نام کی کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں، دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ایگزسٹ نہیں کرنا، تو پھر کیا ہے؟ آل میٹر arises and persist only due to a force that causes the atomic particles to vibrate. صرف ایک قوت موجود ہے، فورس موجود ہے، بس اس فورس کی وجہ سے یہ ایسے لگتا ہے جیسے پارٹیکلز حرکت کر رہے ہیں، اور ان پارٹیکلز کی حرکت کی وجہ سے یہ سارا وجود جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ایک اپروچ ہے وجود کو ڈیفائن کرنے کی یا وجود کو سمجھنے کی کہ ایگزسٹنس ہے کیا. اب یہ ایک اپروچ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوا کہ وجود کیا ہے. دوسرا بڑا سوال جو ان کے ہاں رہا ہے وہ یہ ہے کہ علم کیا ہے. وجود کیا ہے، وجود کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، اور دوسرا یہ کہ علم کیا ہے، علم کو آپ کیسے ڈیفائن کریں، کیسے پتا چلے گا کہ مجھے علم حاصل ہو گیا. علم کسے کہیں گے؟ تو فلاطینوس نے یہ بات کہی جب وجود کیا ہے سے یہ سوال پیدا ہوا کہ وحدت سے کثرت کیسے پیدا ہو. یہ ایک بہت بڑا میجر کوشچن رہا ہے فلسفے میں، اور ہر فلسفے نے تقریباً اس کوشچن کو ایڈریس کیا. ایک چیز تو ان کے ہاں کامن رہی، بلکہ وہ مذہب والوں کے ہاں بھی کامن رہی، سائنس والے بھی یہی بات کر رہے ہیں، فلسفی والے بھی یہی بات کر رہے ہیں، ریلیجن والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریئلٹی جو ہے نا وہ وحدت ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ایک ہی ہے، سچ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ٹروتھ ایک ہے. تو یہ جو کثرت نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ اتنی زیادہ، اتنی بڑی یونیورس ہے، سولر سسٹم ہے، گلیکسیز ہیں، انسان ہے، جانور ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اگر حقیقت ایک ہے تو یہ تو بہت زیادہ ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے یہاں سے یہ چیز نکالی کہ وحدت سے یعنی ریئلٹی سے یہ سب کچھ کیسے نکلا ہے، کیسے پیدا ہوا؟ کثرت. یہ کثرت جو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیسے نظر آ رہی ہے، یہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو فلاطینوس نے اس کا یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ بیسیکلی واحد وہ کہتا ہے، واحد فلاطینوس عیسائی پادری تھا کہ ریئلٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ واحد ہے. اس واحد سے عقل پیدا ہوئی. ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سادہ جملے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، پیدا ہوئی، لیکن جس طرح سے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے اس کو ہم پھر آہستہ آہستہ تھوڑا گہرائی میں لیں. عقل سے پھر نفس پیدا ہوا، نفس سے پھر جسم پیدا ہوا، اس کے لیے جو اس نے ایک لفظ استعمال کیا وہ ہے فیضان کا. یہ ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. انہوں نے یہ فلسفے مطلب اس طرح سے اتنا گھما پھرا کے بات کرنے کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ ایک عیسائی پادری کو بھی اور ہمارے ہاں بہت سارے مطلب مسلم صوفیاء کو بھی مطلب کیوں ضرورت پیش ہے اس بات کی کہ سیدھی سی بات کی اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا کر دیا، مان لیتے.
عیسائیت میں بھی یہی تھی نا، بائبل میں بھی یہی بات تھی کہ اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، اسی طرح سے اس کو بیان کرتے تھے، جنت میں رکھا، پھر ان کو دنیا میں بھیج دیا، ساری جو ہے وہ ایک ہدایت کے لیے کتابیں نازل کر دیں، پھر کہا کہ جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت جہنم، جو ناکام ہو گیا کامیاب ہو گیا پھر کوئی جنت میں کوئی جہنم میں۔ اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ان کو الجھنیں کیوں پیدا ہوئی۔ فلاطینوس کا کہنا یہ تھا کہ واحد خدا جو ہے، خدا کا یعنی واحد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے واحد کے فیضان سے عقل پیدا ہوئی۔ فیضان کا لفظ فیض سے بنا، فیض فاضا یفیض عربی میں کہتے ہیں بہنا، پانی خود بہتا ہے، کوئی اس کو بہاتا نہیں، خود بہ پڑتا ہے۔ تو فیضان کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انٹینشنلی نہیں تھی، غیر ارادی تھی۔ غیر ارادی سمجھ رہے ہیں نا، غیر ارادی کہہ رہے ہیں ہم کہ اس میں انٹینشن نہیں ہے واحد کی، واحد کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، وہ نہیں چاہ رہا، لیکن اس کے باوجود اس سے عقل پیدا ہو گئی، وہ مجبور ہے بیچارہ۔ پانی اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، پانی جہاں ہوگا وہ بہے گا، وہ نہیں روک سکتا، وہ مجبور ہے بہنے پر۔ تو واحد بھی جو ہے وہ اپنے فیضان پہ مجبور ہے۔ تو واحد کے فیضان سے جو ہے وہ عقل پیدا ہوئی، عقل اول، پھر عقل جو ہے اس کے فیضان سے نفس پیدا ہوا، فیضان سے جو ہے وہ جسم پیدا ہوا۔ یہ بس تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اب ہم آگے مطلب باقاعدہ ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔